میرا شروع سے ہی اٹھنا بیٹھنا آوارہ لڑکوں میں تھا۔ میرے ابا نے بہت کہا کہ میں کوئی کام سیکھ لوں یا میں پڑھائی پر توجہ دوں، لیکن میں یہ دونوں کام کرتا ہی نہیں تھا۔ نہ میری پڑھائی پر کوئی توجہ تھی اور نہ ہی مجھے کام سیکھنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ جب میں 17-18 سال کا ہوا تو میرے والد نے میرا خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ کہنے لگے کہ اپنا کماؤ اور پورا کرو، میں تم جیسے آوارہ بیٹے کو نہیں پال سکتا۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں نے چوری چکاری شروع کر لی۔ کبھی کسی سے موبائل چھین لیتا، کبھی کسی کا پرس چھین لیتا۔ میں نے ایک پستول بھی خرید لی تھی۔ اب تو میرا اور بھی کام آسان ہو گیا تھا۔ یہ بہت آسان رزق تھا جس کی مجھے عادت پڑ چکی تھی۔ میں اکثر پستول دکھا کر موبائل اور پرسوں بٹوا چھیننے لگا۔ کبھی کبھی تو عورتوں کے ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی انگوٹھی چوڑیاں بھی اتار لیتا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب انسان برائی کے دلدل میں پھنستا ہے تو پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ میں اپنا خرچہ نکالنے لگا تھا۔ مجھے اپنے خرچے کے لیے اپنے باپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا، لیکن پھر میری طلب اور بھی زیادہ بڑھ رہی۔ میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر گھروں میں بھی کود کر چوریاں کرنے لگا، لیکن پہلے میں اس گھر کے بارے میں تفتیش کر لیتے تھے۔ مختلف محلوں میں جاتا دیکھتا رہتا۔ جہاں مجھے پتہ چلتا کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا، زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں، تو میں ایسی ہی گھر کو چوری کے لیے چنتا تھا کہ کہیں کسی مرد سے پالا نہ پڑ جائے، کیونکہ جو پسٹل میں دکھاتا تھا اکثر اس میں یا جو گولیاں ہوتی نہیں تھی یا پھر 2-4 گولیاں ہی ہوتی تھی۔ لیکن آج تک میں نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا تھا۔ پسٹل میں اپنے پاس صرف ڈرانے کے لیے رکھتا تھا۔ ایک محلے میں مجھے پتہ چلا کہ ایک بیوہ عورت رہتی ہے اور اس کی بیٹی رہتی ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہاں کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے یہاں پر چوری کرنا جانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ بیوہ اور اس کی بیٹی کے گھر میں کیا مل سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا یہاں کوئی مقصد پورا ہوگا۔ میں نے کہا جانے بھی تو، یہ جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں اپنی بچوں کے لیے بڑا کچھ سنبھال کے رکھتی ہیں، تم بس جانے کی تیاری کرو۔ میرے دوست تیار ہو گیا۔ رات کے 1 بجے جب گلی میں سناٹا تھا، ہم ان لوگوں کی دیوار سے پھلانگ کر اندر چلے گئے۔ چھوٹا سا صحن تھا، اندر ہی کمرہ تھا، گرمیوں کی راتیں تھیں، اس لیے وہ دونوں ماں بیٹی صحن میں چارپائی بچھائی سو رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو اشارہ کیا کہ ہم کمرے میں جا کے تلاشی لیتے ہیں، جو کچھ ہوا کمرے میں ہی ہوگا۔ ہم نے آہستہ آہستہ کمرہ کھولا اور دروازہ بند کر دیا۔ ٹارچ لائٹ کھول کر اب الماری کے اندر دروازوں میں ادھر ادھر پیسے ڈھونڈنے لگے یا کوئی سونے کی چیز، لیکن ہمیں وہاں کچھ نہیں ملا، یہاں تک کہ میں نے پوری الماری کے کپڑے زمین پر پھینک دیے۔ یہ دیکھ کر میرا دوست کہنے لگا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ یہ بیوہ عورت ہے، بھلا کیا کما سکتے ہیں، وہ تو خود لوگوں سے مانگ مانگ کر گزارا کرتی ہوگی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا تھا۔ آج تک جتنے بھی گھروں میں چوری کرنے میں گیا تھا کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، لیکن یہاں آنا بیکار ہوا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا، عورت کی بیٹی جاگ چکی تھی اور اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ گھر میں کوئی ہے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے دیکھا تو لڑکی بہت خوبصورت تھی، کم عمر بھی تھی، یہی کوئی 17 سال کی ہوگی۔ مجھے دیکھ کر وہ اتنا زیادہ ڈر گئی کہ اس نے برابر والی چارپائی سے اپنی ماں کو بھی بلا کر اٹھا دیا۔ دونوں خواتین جاگ گئی تھی۔ میں نے پستول اس لڑکی پر ڈال دی۔ اس کی ماں تو سانس لینا بھول گئی تھی۔ کہنے لگی بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جو کچھ ہے ہمیں لا کر دے دو، ورنہ تمہاری بیٹی کو گولی مار دیں گے۔ اور لڑکی کہنے لگی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا اے بڑھیا، لا کر دے رہی ہے یا اس کو گولی مار دوں؟ وہ لڑکی شاید بہت غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ مار دو گولی، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ مجھے اس لڑکی پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں اس کی، وہ خود بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں نے جب اس کی ماں سے کہا کہ اگر تم نے مجھے کچھ نہیں دیا تو میں تمہاری بیٹی کو برباد کر کے رکھ دوں گا، یہ سن کر وہ عورت رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں بیٹا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سچ پوچھے تو میری اس کی بیٹی کی نیت خراب ہو چکی تھی، حالانکہ میں نے چوری چکاری ضرور کی تھی، کبھی نہ تو کسی کا قتل کیا تھا، نہ ہی کسی لڑکی کی عزت کو برباد کیا تھا۔ لیکن رات کے اس پہر، اس اندھیرے میں اس لڑکی کا دھمکتا ہوا رنگ روپ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ حسن کا پیکر تھی وہ لڑکی، معمولی سے لباس میں وہ کئی حسین لڑکیوں کو مات دیتی تھی۔ اس بار تو وہ لڑکی بھی برے طریقے سے گھبرائی تھی۔ میں نے کہا یہ بڑھیا تو کچھ لا کر دے نہیں رہی، آج تیری بیٹی کی عزت لوٹ لوں۔ وہ بیچاری اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی نہیں نہیں، میری بیٹی کو کچھ مت کرنا۔ یہ لڑکی مجھے بڑی نفرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں میرا چین چرانے لگی تھی۔ میرے سر پر تو جیسے شیطان حاوی ہونے لگا تھا۔ کہنے لگی خدا تمہیں کبھی بخشے نہیں، تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔
ہم ماں بیٹی لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اگر کچھ نہیں ہے تو تم تو ہو نا۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ دفع کرو، واپس چلتے ہیں۔ میرا تو اس لڑکی پر دل آ چکا تھا، میں اسے دیکھ کر پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ عورت کمرے سے نہ جانے کہاں سے 4-5 ہزار لا کر مجھے پکڑانے لگی، کہنے لگی بس یہی ہے بیٹا، یہ رکھ لو، لیکن میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ میں نے وہ پیسے جیب میں ڈالے۔ میرا دوست کہنے لگا چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ لڑکی مجھے بڑی غصے سے دیکھ رہی تھی، جسے اب اس کی اختیار میں ہو تو مجھے مار ڈالے۔ میں بڑی مشکل سے واپس پلٹا تھا۔ میرا دل تو تھا کہ خالی ہاتھ نہ لوٹے، اس لڑکی کے حسن سے خود کو سیراب کروں۔ اس سے پہلے کہ ہم دیوار کود کے باہر نکلتے، وہ کہنے لگے دیکھ لو ہمارے حق حلال کی کمائی تو میں راس نہیں آئے گی، برباد ہو جاؤ گے تم۔ یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ اس کی ماں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر بڑا غصہ آیا۔ میں واپس پلٹ کر آ گیا۔ میں نے کہا مجھے برباد ہونے کی بد دعا دے رہی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بربادی کیا ہوتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں جس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے جانے لگا، اس کی ماں رونے لگی تو میں نے بندوق اس کی ماں پر تان دی۔ میں نے کہا یہیں رہو، گولی مار دوں، تمہیں ختم کر دوں گا اگر تم نے ذرا بھی شور مچایا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، تمہیں گولی مارنی ہے تو مجھے مار دو، لیکن میں تمہیں کبھی بھی یہ کام نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے کہا اتنی ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں تم مجھے کیسے روک سکتی ہو۔ اس کی باتوں سے مجھے اور بھی غصہ آنے لگا تھا۔ اس کی ماں روئے جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست کو بولا کہ اس عورت کی سر پر پستول تان کے رکھنا۔ میرا دوست اس وقت گھبرایا ہوا تھا، حالانکہ ہماری پسٹل میں گولیاں نہیں تھیں۔ میں اس لڑکی کو زبردستی کمرے میں لے جا کر میں نے وہاں رکھی چارپائی پر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگی تم بہت پچھتاؤ گے، خدا تمہیں چھوڑے گا نہیں، کسی یتیم کی بد دعا مت لو۔ لیکن مجھ پر تو جیسے شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینکا اور اس لڑکی کے ساتھ اس چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے لگی، لیکن اتنی طاقت تو نہیں رکھتی تھی۔ وہ لڑکی زور زور سے چیخنے چلانے لگی تو میں نے اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی، لیکن میں اسے برباد کر چکا تھا، اپنے سارا جنون اس پر اتار چکا تھا اور روئے جا رہی تھی، مجھے بد دعائیں دے رہی تھی، لیکن میں اس کی بے بسی پر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا بہت اکڑ رہی تھی تم۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا میرا کیا بگاڑ سکتی ہو، جاؤ جو کر سکتی ہو کر لو۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی ماں تو یہ تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے، بالکل سفید پڑ چکی تھی اور بالکل بے جان سی ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کی بیٹی کی سسکیوں کی آوازیں ابھی بھی باہر آ رہی تھی۔ میں ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دنوں میں یہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری والدہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تمہاری اس حرکت کے بارے میں تمہارے باپ کو پتہ چل گیا نا تو تم جانتے ہو وہ تمہیں بہت ماریں گے اور گھر سے نکال دیں گے۔ پھر تمہاری چھوٹی بہن بھی ہے، اس کا رشتہ بھی کہیں نہیں ملے گا۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو اور تمہارے علاوہ کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ تمہارا باپ بیمار رہنے لگا، تم کاروبار کو سنجیدگی سے لو، اپنے باپ کی دکان پر بیٹھا کرو۔ مجھے اپنی چھوٹی بہن سے بہت محبت تھی، 9ویں جماعت میں تھی۔ میں اپنے باپ کی دکان پر بیٹھنے لگا، لیکن چوری کی عادت بہت زیادہ پڑ گئی تھی، اس لیے اتوار کو چھٹی کے دن میں ایک آدھ چوری کر لیا کرتا تھا، لیکن ابھی تک کوئی یہ نہیں جان پایا تھا کہ میں چور ہوں، کیونکہ میں اپنا چہرہ چھپا کے رکھتا تھا۔ جس دن میں نے ماں بیٹی کے گھر بھی چوری کرنے گیا تھا تو رومال سے میرا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ زندگی برباد کرتے وقت اس نے اپنے آپ بچاؤ کے لیے جو ہاتھ چلانا شروع کی تو میرے چہرے پر سے نقاب اتر چکا تھا، مجھے دیکھ بھی چکی تھی۔ بہرحال مجھے کیا فرق پڑتا تھا۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے میری اماں کہنے لگی، میں نے ابا کی دکان میں سنجیدگی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار میں دکان پر کام کر رہا تھا، میری بہن 10ویں جماعت میں تھی اور بورڈ کے پیپر دے رہی تھی۔ ایک دوپہر کو میری ماں کا مجھے فون آیا، کہنے لگے شمس آج روبینہ گھر میں ہی آئی، کافی دیر ہو گئی ہے، اس کا پرچہ تو کب کا ختم ہو چکا۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ کسی سہیلی کے گھر میں چلی گئی۔ وہ کہنے لگی نہیں گئی، اس کی ساری سہیلیاں اسی محلے میں رہتی ہیں۔ میں نے سب کے گھر جا کے پتہ کر لیا، سب لڑکیاں اپنے گھروں کو آ چکی ہیں، لیکن وہ نہیں آئی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا، میں اور ابا گھر چلے گئے۔ میری ماں روئے جا رہی تھی، میں نے ہر جگہ ڈھونڈ دیا، جس جگہ اس کا پیپر تھا وہاں بھی جا کر دیکھ لیا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ میری چھوٹی بہن نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ محلے کی عورتوں کو جب یہ خبر ملی تو وہ میری بہن کے خلاف باتیں بنانے لگی، یقیناً کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، لیکن میں جانتا تھا کہ میری معصوم سی بہن ایسی نہیں تھی۔
رات تک ہم لوگ مجبوراً پولیس کے پاس چلے گئے، لیکن پولیس والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ آج کل چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو بچانے کہاں سے آگ لگی ہوئی ہے، لڑکوں کے ساتھ محبت کے چکر چلاتی ہیں اور گھروں سے بھاگ جاتی ہیں، اور ماں باپ آ جاتے ہیں ہمیں پریشان کرنا کہ بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ ارے تم لوگ کون سے لینڈ لارڈ ہو، یہ تمہاری بیٹی کو کوئی اغوا کرے گا اور تم سے لاکھوں کا تاوان مانگے گا؟ کیا تمہیں کسی بھی شخص کی کال آئی ہے کہ اسے پیسے چاہیے؟ میرے والد روتے ہوئے کہنے لگے کہ نہیں، وہ کہنے لگا تو پھر اگر کسی نے اغوا کیا ہوتا تو پیسے مانگتے۔ جاؤ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور ہمارا دماغ مت خراب کرو۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ وہ میری بہن کو ڈھونڈنے میں میری مدد کریں، لیکن کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی۔ پوری رات گزر گئی تھی، میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرا باپ یوں تھا کہ جیسے شرم کے مارے میں مر جائے گا۔ جوان بیٹی جب گھر نہ آئے تو اس گھر میں ماں باپ کی یا اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔ ایک دن گزرا اور اسی طرح 2 دن گزر گئے، لیکن میری چھوٹی بہن کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے ہر جگہ اسے ڈھونڈ لیا جہاں مجھے لگتا تھا کہ وہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پتہ نہیں میری بہن کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیا نہیں۔ 5 دن بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میری بہن اپنے اسکول یونیفارم میں بالکل اجھی ہوئی حالت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن کسی پتھر کے مورخ کی طرح جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، مجھے دیکھا، میرے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ اس کے پورے وجود پر زخموں کے نشان تھے۔ میری والدہ نے جب دیکھا تو اپنا سینہ پیٹنے لگی، رونے لگی کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ میری بچی تو بہت معصوم تھی، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے گا جس نے میری بچی کو برباد کر دیا۔ میرا باپ بالکل گمسم ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اپنی بہن کو اسپتال لے کر گیا۔ جو خبر ڈاکٹر نے مجھے سنائی، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ کہنے لگے کہ اس کے ساتھ 5 روز تک مسلسل زیادتی کی گئی ہے۔ میری بہن ذہنی طور پر پاگل سی ہو گئی تھی۔ ہوش میں آتی تو چیخنے چلانے لگتی، رونے لگتی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ میں اپنی بہن کو گھر لے آیا، لیکن اس کی حالت نہیں سدھر رہی تھی۔ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، مجھ سے بھی خوف کھاتی تھی۔ جب بھی میں اس کے پاس جاتا تو رونے لگتی، کونے میں بیٹھ کر کہتی کہ میرے پاس نہ آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا۔ میں رونے لگتا، میں کہتا میں تمہارا بھائی ہوں۔ کہنے لگی نہیں، تم میرے گھر کو مجھے برباد کر دو گے، یہاں سے چلے جاؤ، مجھے برباد مت کرنا، میرے کپڑوں کو مت پھاڑنا، مجھ سے دور رہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ جب میں اپنی بہن کا یہ حالت دیکھتا، میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ بیٹی کا دکھ ان سے برداشت نہیں ہوا، اور نہ اس زمانے کی ذلت۔ میری ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ میری بہن بالکل نیم پاگل ہو کے رہ گئی تھی، اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی تھی، بڑی مشکل سے کھانا کھاتی تھی۔ ایک بار میری والدہ کہنے لگی ایسا کرو، تم شادی کر لو، شاید تمہاری شادی ہو جائے، گھر کا ماحول کچھ بدل جائے۔ شادی کے نام پر مجھے اسی لڑکی کا خیال آنے لگا جسے میں نے برباد کیا تھا۔ اس نے مجھے بد دعا دی تھی اور اس کی بد دعا پوری ہو گئی، میری بہن بھی برباد ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی کو 1 رات برباد کیا تھا، بدلے میں میری بہن 5 راتیں نہ جانے کس کس کی حوث کا نشانہ بنتی۔ میں اپنے بال نوچنے لگتا جب مجھے وہ وقت یاد آتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ وقت کا پہیہ پیچھے کو پلٹ جائے اور میں اس لڑکی کو کچھ بھی نہ کہتا اور چپ چاپ اس کے گھر سے باہر نکل جاتا، تو شاید آج میری بہن کی عزت کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ جب جب میں روبینہ کو دیکھتا میرا کلیجہ پھٹنے لگتا، اس لیے میں نے سوچا کہ جس لڑکی کو میں نے برباد کیا تھا اس کی عزت بھی نہیں رکھوں گا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں لڑکی کو پسند کرتا ہوں، آپ وہاں میرا رشتہ لے جائیں۔ میری والدہ نے حامی بھر لی اور میرا رشتہ اس لڑکی کے گھر لے گئی۔ جب واپس آئی تو میں نے بڑی بے چینی سے پوچھا تھا کیا رشتہ پکا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، اس کی والدہ نے حامی بھر لی ہے، کل وہ تمہیں دیکھنے آئے گی۔ اس کی ماں نے میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ایک ٹارچ لائٹ بند تھی، کچھ اندھیرا تھا، اور پھر میں نے اپنا چہرہ بھی رومال سے چھپا رکھا تھا۔ میرا چہرہ صرف اس لڑکی نے دیکھا تھا، اس کی ماں نے نہیں۔ ویسے بھی اس بات کو 1 ڈیڑھ سال گزر گیا تھا، اب تک تو شاید وہ لڑکی بھی میرا چہرہ بھول گئی ہوگی۔ دوسرے دن اس کی ماں مجھے دیکھنے آئی، لیکن پہچان نہیں سکی تھی۔ پھر میں نے اپنے باپ کی دکان پر بیٹھتا تھا، کماتا تھا، اس لیے رشتہ پکا ہو گیا۔ اندر ہی اندر میں صرف اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ شاید میری بہن کی حالت میں سدھار آ جائے۔ بڑی سادگی سے میری شادی اس لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی، اب تک گھونگھٹ میں تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، پر میں جب کمرے میں گیا تو میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کہیں پہچان نہ جائے۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ابھی تک اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا، لیکن وہ تو رو رہی تھی۔
میں نے کہا آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں آپ کو کچھ سچ بتانا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھا۔ میں نے کہا کون سا سچ؟ کہنے لگی وہی جو میری ماں نے چھپایا ہے۔ میری ماں نے مجھے قسم دی تھی کہ میں چپ رہوں اور شادی کر لوں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیا کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ میری بات سن کر کہنے لگی نہیں، لیکن میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ اس نے وہی واقعہ بیان کیا جو اس دن میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ چاہتی تو چپ رہ کر اپنی زندگی میرے ساتھ گزار لیتی، لیکن اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ کہنے لگی میں جھوٹ کے سہارے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ وہ سچ بتائے، لیکن انہوں نے سچ چھپا لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا جب تمہارے ماں نے تمہارا پردہ رکھا تھا تو تم بھی بات پردے میں رہنے دو تو اچھا ہے۔ دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ میرا چہرہ نہ پہچان جائے۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر نظر جھکا کے کہنے لگی کہ اتنی بڑی بات سن کر آپ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ وہ شاید مجھے پہچان نہیں پائی تھی۔ اس رات اندھیرا تھا، میرے چہرے سے نقاب ضرور اترا تھا، لیکن شاید اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا کیونکہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس لڑکی پر کیا بیتی ہوگی، اس لیے مجھے تمہیں اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کہنے لگے میں روز اس شخص کا بد دعائیں دیتی ہوں کہ جس سے اس نے مجھے برباد کیا، اللہ اسے برباد کرے، وہ بھی خون کے آنسو روئے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ دل میں یہی دعا کی تھی کہ اسے کبھی پتہ نہ چلے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور جب کہ میں اسے اپنا چکا ہوں تو اللہ میری بہن کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ وہ میری بہن کا بہت خیال رکھتی تھی، میری بھی بہت عزت کرتی تھی، اس لیے کہ سب سے واقف نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ میری بہن کی ذہنی حالت ٹھیک ہونے لگی۔ اب وہ میری بیوی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، اور روبینہ کو ٹھیک کرنے میں مریم کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ آہستہ آہستہ مریم نے اس کے دل سے ہر خوف دور کر دیا تھا۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ اس کا ایک چچا زاد کزن ہے، بہت اچھا انسان ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو پہلی ہی بیٹی پیدا ہونے پر اس کی بیوی مر گئی تھی، اور میں نے روبینہ کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو روبینہ کی شادی اس سے کروا دیں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کچھ ہی دن بعد میں نے روبینہ کی شادی مریم کے چچا زاد سے کر دی۔ روبینہ بہت خوش تھی، لیکن آج بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم کسی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہی عمل پلٹ کر ہماری زندگی میں بھی آئے گا۔ بے شک مریم میری بہت عزت کرتی ہے، مجھ سے محبت بھی کرتی ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ اس کے ساتھ ظلم میں نے کیا تھا۔ میں اپنے رب سے بہت توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ غلطی تو میں نے کی تھی اور اس کی سزا بہت بری میری بہن کو ملی تھی۔ اس لیے میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی ایسا گناہ نہ کریں، کیونکہ اس کا خمیازہ ان کی بہن، بیٹی یا بیوی کو بھگتنا پڑتا ہے۔